پاکستان اور ایران کے تعلقات میں نیا موڑ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مسعود پزشکیان کا پاکستانی قیادت سے مصافحہ، ایرانی صدر کو 21 توپوں اور JF-17 طیاروں کی سلامی، ایئرپورٹ پر بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ایرانی وفد میں شامل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بہترین ثالثی پر پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے۔ معزز مہمان کی پاکستانی قیادت سے ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال، ایران امریکہ مذاکرات سمیت اہم امور پر گفتگو ہوگی۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہو چکی، اگلے 60 روز میں تکنیکی بات چیت ہوگی۔ 60 دن کے بعد طویل المدتی معاہدے کی پوری امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایران امریکہ امن معاہدے میں پاکستان نے ثالثی کی۔ آج ایک تاریخ ساز دن ہے، پاکستان نے خلوص دل سے امن کے لیے کاوشیں کی۔ امریکہ اور ایران میں معاہدے سے دنیا میں امن ہوگا، پاک ایران تعلقات میں بہتری پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جب تک چاروں صوبے ترقی کے عمل میں شریک نہیں ہوں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ 2018 کے الیکشن ٹھیک تھے تو یہ بھی ٹھیک ہیں، تحقیقات کا شوق ہے تو 2018 سے شروع کرتے ہیں، بات نکلی تو پھر دور تلک جائے گی۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار فریقین کے وعدوں کی پابندی پر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، لکھا فریقین کو طے شدہ ذمہ داریوں پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔ معاہدے سے ہٹ کر دیے گئے بیانات مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ ایران معاہدے پر قائم نہیں رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا جب تک ایران ہمارا احترام کرتا رہے گا کسی قسم کی مشکل یا تنازع نہیں ہوگا۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور دیکھیں گے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ ایرانی بحریہ، فضائیہ، ریڈار اور لیڈرشپ ختم ہو چکی۔ ایران بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے معائنوں پر رضامند ہو گیا ہے، جوہری شفافیت یقینی بنانے کے لیے راضی ہوگا۔ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ مسافی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر مسائل پر قابو نہیں پا سکے ہیں۔ جوہری مقامات پر IAEA کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد نے سربراہی IAEA سے ملاقات نہیں کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، منجمد اثاثوں کے استعمال سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز مسترد۔ اسماعیل بقائی نے کہا ہمیں فنڈز کے استعمال کرنے کے لیے کسی پابندی کا سامنا نہیں، ہمارے اثاثے مکمل آزادی کے ساتھ استعمال کیے جائیں۔ خطے کے ممالک نے امریکہ اسرائیل جنگ میں حصہ لیا، ان ممالک کو قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے جنگ کے دوران یورپ کے برتاؤ کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار باقر کالباف کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ منجمد ایرانی فنڈز کے $12 ارب جاری کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اقدام کا مقصد کسی بھی قسم کے تصادم یا کشیدگی سے بچنا ہے۔ لبنان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دینے پر اتفاق ہوا۔ مذاکرات کے ذریعے لبنان کا مسئلہ حتمی حل تک پہنچ جائے گا۔ اسرائیل کو امریکی اسلحے پر انحصار سے آزاد ہونا ہوگا۔ ایران کے ساتھ لڑائی ہماری طاقت پر منحصر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں ہمیں اپنا خود مختار اسلحہ سازی کا نظام درکار ہے، ہمیں اپنے ہتھیار خود تیار کرنے ہوں گے۔ جو حمایت ہمیں برسوں امریکی دوستوں سے ملی اس کی قدر کرتا ہوں۔ امریکہ نے ایران کو خام تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات فروخت کرنے کی اجازت دے دی، لائسنس جاری کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لائسنس کے تحت ایران کو خام تیل کی ترسیل اور فروخت کی اجازت 21 اگست تک ہوگی۔ واضح کیا گیا کہ ایران کے خام تیل یا پیٹروکیمیکل مصنوعات کی شمالی کوریا، کیوبا اور یوکرین کو ترسیل کی اجازت نہیں ہوگی۔
ایران کے مرکزی بینک کے گورنر عبد الناصر ہمتی کہتے ہیں تہران پر امریکی مصنوعات خریدنے کی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی. امریکہ ایران معاہدے کے تحت پہلے $6 ارب بنیادی اشیاء اور ادویات کی خریداری کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر امریکی مصنوعات قیمت اور معیار کے لحاظ سے موزوں ثابت ہوں تو ان کی خریداری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت اور تکریم سے نوازا ہوا ہے. یہ بھی 3-4 سال حکومت میں رہے ہیں. جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے. آپ یہ اگزامپل لے لیں. پرائم منسٹر صاحب اندر داخل ہوئے ہیں, وہ سیدھا ان کی سیٹس پہ گئے. کبھی ہوا تھا, آپ گواہ ہیں, کبھی یہ 3 سال میں ہوا تھا کرسی کی پشت اس طرف ہوتی تھی. شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل آصم منیر نے جو پاکستان کی عزت کو 4 چاند لگائے ہیں, جوائنٹلی سارے کا سارا جو ہے ہاؤس اس کو ایکنالج کرے. وزیر اعظم جب ایوان میں آئے تو سیدھا اپوزیشن کی سیٹوں پر گیا. کیا ان کے 3 سالہ دور حکومت میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ اس وقت تو کرسی کی پشت دوسری طرف ہوتی تھی اور جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ ہم سب کو اچھی طرح سے یاد ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا آئی پی پیز میں ساری حکومتیں شامل ہیں, کسی ایک حکومت پر الزام لگانا ٹھیک نہیں. پی ٹی آئی والے بھی اس گناہ میں شامل ہیں. خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پاکستان نے جنگ کی بجائے مذاکرات اور امن کا راستہ اپنایا. دنیا پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا اعتراف کر رہی ہے. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کا عالمی وقار بلند ہوا. بھارت پاکستان کے مؤثر سفارتی کردار سے خوش نہیں ہے. بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. قومی اسمبلی نے فائنانس بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی بجٹ کی شرکوار منظوری دی گئی. اپوزیشن کی تمام تجاویز مسترد. وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,000 ارب روپے سے زائد ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی. پنجاب حکومت کا ٹیکس چوروں کے گرد گھیرا تنگ. میرج ہالز, فوڈ چینز, کاروبار سے فارم ہاؤسز تک ہر ٹرانزیکشن کا حساب ہوگا. میرج ہالز, مارکیز اور فارم ہاؤسز, بڑے فوڈ چینز کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا فیصلہ. جعلی رسیدیں دینے, سیل چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں اگر دنیا کیش سے ڈیجیٹل پر جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں. ٹیکس چوری پر نو ٹالرنس ہے. آزاد کشمیر میں امن و امان قائم رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. حکومت کی ریٹ ہر صورت قائم رکھی جائے گی. ریاست میں قانون کی بالادستی اور شہریوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. آئی جی پولیس کیپٹن ریٹائر لیاقت علی کی نیوز کانفرنس. کہا شورپسند عناصر آزاد کشمیر کا امن داؤ پر لگا رہے ہیں. شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور قانون کی بالادستی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے.